کہ سرکار کی اہل بیت کے ساتھ اس امت نے کیا کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی بیٹھ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا رہتے تھے۔ تو کسی نے سوال کر دیا کہ یا حضرت آپ کیوں اتنا روتے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور رو رو کے یعقوب نے ندیاں بہا دی، اور میرے سامنے تو میرے 72 یوسف گم ہوئے ہیں، میرے 72 یوسفوں کو ذبح کیا گیا ہے، تو میں رو لوں تو اور کیا ہنسوں؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا کرب و بلا میں دکھ نہیں ہوا جتنا مجھے کوفہ والوں کے رد عمل سے دکھ ہوا ہے۔ جب ہم کوفہ پہنچے اور جس طرح انہوں نے بے عزتی کا مظاہرہ کیا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ان کا قبیلہ ایسے کٹتا رہا ہے اور وہ خاموش رہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اس کا بہت زیادہ درد ہے، اس کا بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اور آپ نے اگلی بات بھی فرما دی کہ جس شہر میں، جس وطن میں ظلم کے خلاف کوئی نہیں اٹھتا، خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ شہر اور وہ وطن وہ کوفہ ہی ہے، اور اس کے جو باسی ہیں وہ تمام کوفی ہیں، جن کے سامنے ظلم ہوتا رہا اور وہ خاموش رہے۔ خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھا کے نکل پڑے، وہ امام و ایمان کا اعلیٰ معاملہ ہے، لیکن جب کوئی برا ہے، جو ظالم ہے، اس کے خلاف جو ہے نا اٹھنا تو چاہیے، الفاظ سے تو اٹھے، اس کے احساس تو ہو، لوگوں کو احساس تو دلائے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جب وہ ظلم پہ خوش ہے، خاموش ہے، تو سمجھو کہ وہ بھی کوفی ہے، اور اس کا جو وطن ہے جو خاموش ہے وہ تمام کے تمام کوفی ہے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ، جب یہ محرم شریف آتا ہے، بس ان دنوں میں رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی غور کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا معاملہ، اتنی بڑی قربانی جو اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، وہ تو ہم نے سوچنے نہیں ہے، بس ہمیں علماء نے رلا دیا، ہم رو پڑے، اس وقت رو پڑے، اس کے بعد اٹھ کے گھر گئے، پھر وہی حالت جو پہلے تھی۔ اتنی بڑی قربانی اپنے خاندان کی دی، تو اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا؟ کیا وطن کے حصول کے لیے تھا؟ سربراہ بننے کے لیے تھا؟ حکومت لینے کے لیے تھا؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں تھا۔ حکومت ان کی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواسے تھے، مدینہ منورہ میں نکلتے تھے، جہاں بھی نکلتے تھے لوگ آگے جوک در جوک کھڑے ہوتے تھے، حکومت انہی کی تھی۔ مروان پلید جب یہ حرم کعبہ میں گیا، کسی نے اس کو پہچانا ہی نہیں، مطلب یہ کسی نے اس کو کوئی وقت نہیں دی، وقت دینے کی بات ہی نہیں تھی، تو اچانک ہی میرے حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، لوگ جوک در، لوگوں نے اعتکاف چھوڑ دیا، طواف کعبہ چھوڑ دیا لوگوں نے، اور امام زین العابدین کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، کوئی ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی محبت کر رہے ہیں، تو حیران ہو گیا۔ تو اب وزیر ہے یہ کون ہے جوان؟ میں بادشاہ آیا ہوں، میرے لیے کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، اور اس کے لیے جو ہے نا یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ کہا یہ وہ ہے جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے، یہ وہ ہے جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو نبی مکرم نے اپنی زبان مبارک رسوائی تھی، یہ وہ ہے۔ حکومت ان کی تھی، جہاں بھی جاتے تھے انہی کی حکومت تھی، لوگ انہی کے غلام تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے بیٹے تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے، کسی بات پہ جھگڑ ہو گیا،
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تم غلام کے بیٹے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور سیدھا والد صاحب کے پاس گیا اور اس سے راز کیا، فرمایا بیٹے جلدی جاؤ اور وہاں سے ان سے یہ لکھوا کے لے کے آؤ، یہ حسین تو کو کہ لکھ دو کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ بادشاہ تو وہ تھے، خلافت جس کی بھی ہو پڑی، لیکن بادشاہی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد مبارک کی تھی اور حسنین کریمین کی تھی بادشاہی۔ بادشاہی کے لیے تو وہ لڑی نہیں، بادشاہی کے لیے تو وہ نکلے ہی نہیں۔ 1731 کلومیٹر سفر ہے مکہ مکرمہ سے کوفہ تک، کربلا تک۔ گرمی کے موسم میں اپنے شہزادوں شہزادیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا سفر انہوں نے اس لیے نہیں کر دیا کہ وہاں سے حکومت لے لیں اور بیٹھ جائیں۔ معاملہ یہ تھا کہ وہ پلیت کہتا تھا کہ حسین سے بیعت لینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، حسین ایک فاجر فاسق زانی شرابی کے ہاتھ میں کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ معاملہ یہ تھا۔ اگر اس وقت سیدنا حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے یہ قیامت تک کے لیے مثال ہو جاتی، وہاں پہ پھر مسلمانوں کی حکومتیں رہتی نہیں۔ اس طرح فاجر فاسق زانی بدبخت ترین ظالم ترین حکمران ہوتے، تو انہوں نے تو آگے بند باندھ دیا، اپنا گنبا کٹوا کے آگے بند باندھ دیا کہ نہیں، کبھی بھی کسی فاجر فاسق کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، اور قیامت تک کے لیے سب کو بتا بھی دیا۔ یہ سب کے لیے درس ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ آج بھی جن لوگوں نے بیعت کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، جو اسلام کی بیعت ہے، اسی بیعت کو تو بیعت رضوان کو دیکھ لو، اسی کے لیے دن دن بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، کیونکہ جب ایک حقدار، ایک صالح بندے، ایک اللہ عز و جل کا خاص بندہ نہ ہو اور کسی طرح فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ آج کل بھی یہ وتیرہ ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، نہ طریقت کا پتہ ہے، نہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، نہ حدیث مبارک کا درس کہیں سے لیا ہوا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اور لوگوں کو دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں اور لوگ بیعت بھی ہو رہے ہیں۔ تو میرے نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اس دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے کل حشر تمہارا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم غم حسین مناتے ہیں، لیکن جو افکار حسین تھے، جو عمل حسین تھا، اس کو یکسر ہم نے بھلا دیا ہے۔ حسین تو میدان کربلا میں شہید ہوتے وقت بھی سجدے میں شہید ہوئے، وہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا کہ نہیں بس وہ حسین کا کام تھا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے صرف روئیں، بے شک ان کے لیے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، یہ 10 دن ہے، یہ خاندان نبوت پہ بہت بھاری گزرے ہیں۔ معصوم شہزادے اور بیویاں ان دنوں میں شہید ہوتے رہے، پیاسے رہے، بھوک سے نڈال رہے، گرمی کی اتنی شدت اور حدت تھی، لیکن دین اسلام کے لیے ڈٹے رہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تمام جہان کی سہولتیں موجود ہیں، کبھی دین کو وقت دیا ہے؟ یہ جو مسجدیں ہیں یہ صرف جمعے کے لیے تو نہیں بنی کہ بس جمعے والے دن آ جاؤ، آ کے نماز پڑھ لو اور بس پورا ہفتہ یاشی کرو۔ یہ تو اللہ عز و جل کے گھر ہیں، اور
جو اس گھر کو بنا کے چھوڑ دیتا ہے، یہی مسجدیں ان کی بربادی کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بددعائی کرتی ہیں، مالک ان کے گھر پر بات کرتے ہیں جنہوں نے مجھے بنا کے بیاباد کیا ہے۔ پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں سیدنا حسین نے اس وقت سجدہ کر کے یہ قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ یاد رکھو اپنے رب کے آگے جھکتے رہنا، اسی میں فلاح ہے، اسی میں خیر ہے۔ اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اس حکم کو چھوڑ دیا۔ بہت سارے ایسے روایتیں ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر مبارک نیزے پہ چڑھایا گیا تو اکثر روایات ہیں کہ قرآن جاری تھا، سر مبارک نیزے پہ تھا لیکن قرآن جاری تھا۔ کبھی ہم سب دیکھے اپنے گھروانوں میں جھانکے، کبھی قرآن کھایا ہے؟ قرآن کو ہم نے صرف رکھا ہے فقط رمضان شریف کے لیے کہ رمضان شریف ہے کہ ختم قرآن کر رہے ہیں، ہماری بات زندگی کا سال کا پورا معاملہ حل ہو گیا۔ کیوں ہماری بربادی ہو رہی ہیں؟ ذہنی جسمانی طور پہ کیوں مفلوج ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آج سے 50-60 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، لوگوں کے گھروں میں قرآن کی آوازیں آتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا۔ آج سب ختم ہے، بس ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بھائی کو ذبح کیا جاتا ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے اور خاموش تماشا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، تو ہم کون سے مسلمان ہیں؟ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان میں گئے مکہ مکرمہ کی طرف تو خبر پھیل گئی کیونکہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی وقت میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، 1400 صحابہ تھے اور موت پہ بیعت لی، عثمان کا بدلہ لے کے رہیں گے، اور اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ مبارک کے اوپر دوسرا اپنا ہاتھ مبارک اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس سے ایک تو یہ چیز آیا ہو گئی کہ سرکار کو پتا تھا کہ میرا عثمان زندہ ہے۔ آج یہ اب 10 دن شروع ہو گئے، نیازیں بھی بنے گی، سارا کچھ ہوگا۔ تو جس چیز کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، وہ کہاں گئی؟ اس کو ہم کیا کریں گے؟ یہ 10 دن جو آ رہے ہیں، ان 10 دنوں میں ایک یاد رکھنا معاملہ کہ ان 10 دنوں میں جو خاندان نبوت کو یاد کر کے تنہائی میں، لوگوں میں نہیں، تنہائی میں جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا، وہ اپنے ایمان پہ حرف سمجھے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو ان کی محبت ہے، وہ واجب ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جن نے اتنے بڑے معاملے سنے، ذاکروں سے سنے، علماء سے سنے، کتابوں میں پڑھے، آج کا یہ موبائل ہے اس میں سنے، اور اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، تو اپنے ایمان پہ ضرور غور کرے کہ کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اور سر عام یہ جو سینہ کوبی ہے، یہ کہیں بھی اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ایک روایت لیتے ہیں رونے کی، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید ہوئے، جب آپ شہید غزوہ احد میں، تو آپ کی شہادت پہ 70 شہید ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، تو گھروں میں عورتیں اکٹھی ہو کے روتی تھی اپنے شہداء کے لیے، تو سرکار کی آنکھوں مبارک سے بھی آنسو تھے اور منہ مبارک سے نکلا۔ آج خاندان بنی ہاشم کی عورتیں بھی وہ حمزہ کے لیے روتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اپنی عورتوں کو لے کے اور اکثر حمزہ کے لیے رو، لیکن اس دن کے بعد سرکار نے منع فرمایا اب کوئی نہیں رو گیا ایسے۔ یہ بہن، یہ سینہ خوبیاں
اور یہ جو حشر نشر کرتے ہیں اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے، یہ سرکار نے بالکل منع فرما دیا۔ ہاں، آنسوؤں کو آنا اور اس چیز کو یاد کر کے کہ میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں یہ ظلم ہوئے، آنکھوں میں یہ آنسوؤں کو آنا یہ رحمت ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اور وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا احسان عظیم ہے، میرے اندر ایمان موجود ہے کہ سرکار کے اہل بیت کے کہ جو ظلم ہوئے ان کو یاد کر کے بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو روان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بڑے بڑے عزائم کے لیے، جن بڑے بڑے معاملوں کے لیے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ان کو مد نظر رکھے اور ان پہ عمل کی ہم کوشش کریں۔ یہی جو ہے نا ہمارا یہ جو اپنا محرم شریف کی جو حصول ہے ہمارا یہی ہوگا کہ اگر ہم بعمل ہو گئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھا اور پھر اس طرف کوشش کی، یہی حصول ہوگا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دین متین کی سوجھ اور فراست عطا کرے اور اس پہ چلنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل یہ جتنے اس دور کے شر ہیں تمام سے ہم سب کو اور ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھے۔